بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں تو یہی لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے ایسی حیران کن چال چلی ہے کہ بڑے بڑے کھلاڑی سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں اور پی ڈی ایم کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کرتا ہے۔ نوٹس تو انہوں نے لے لیا ہے، آگے چل کے بات کرتے ہیں، لیکن مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ اس وقت تک جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کارکردگی ہے اور جو صورتحال ہے، تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ بتایا جاتا ہے کہ ایک عدالت کے اندر ایک دہشت گرد پیش ہوا۔ جج نے کہا جی بتائیں۔ اس دہشت گرد نے کہا جی بالکل، میں نے فلاں مسلک کے اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے اور میں نے بالکل مارا ہے کیونکہ ان کو قتل کرنا بالکل جائز تھا۔ جج صاحب نے اس کا یہ بیان سن کر، اعترافی بیان سن کر کہا کہ پلیز آپ اب میرے ساتھ مذاق تو نہ کریں، آپ مجھے پتہ ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ یہ ساری باتیں مذاق میں کر رہے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اینڈ پہ یہی نہ کہہ دے کہ چھوڑیں گیلانی صاحب آپ مذاق تو نہ کریں کہ آپ ووٹ خرید رہے تھے اور پیسے دے رہے تھے، نہیں ہمیں پتہ ہے آپ تو بڑے اچھے انسان ہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اور میں اپنی ویڈیو میں مزید ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے آپ کو دو چیزیں اور بتا دوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2 مارچ کے دن ایونٹس سے بھرپور تھا۔ قاضی فیصل صاحب کے کیس کی سماعت کا حوالہ ابھی تک آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا۔ جو وکلا حملہ کیس تھا اور اسلام آباد ایف8 کچہری میں فٹ بال گراؤنڈ پر جو چیمبرز بنے ہوئے ہیں، اس حوالے سے ثاقب بشیر صاحب نے 2 ویڈیوز کی ہیں، اس کے اوپر میں بات نہیں کروں گا، قاضی فیصل صاحب والی ویڈیو اپلوڈ کروں گا، لیکن اگلی جو 3 ویڈیوز ہیں ان میں بھی اسی سے متعلقہ بات کریں گے۔ خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ گیلانی صاحب کے ہار والا جو قصہ ہے، شروع کیسے ہوا، ختم کیسے ہوا، کس نے پکڑا، کیسے پکڑا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور مسلم لیگ نون نے کب گیلانی صاحب پر پارلیمنٹ آنے پر پابندی لگا دی تھی اور ان کو روک دیا تھا کہ یہ نہیں آ سکیں گے، آج وہی مسلم لیگ نون کیسے گیلانی صاحب کو پارلیمنٹ میں لانا چاہتی ہے۔ خیر بات کرتے ہیں۔ مجھے اب تک جو تاثر مل رہا ہے، خاص طور پہ فواد چودھری صاحب کی گفتگو سن کر، اس سے تو لگتا ہے کہ یہ سٹنگ آپریشن تھا، ایک پری پلانڈ آپریشن تھا۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے ایم این اے، وہ ایک ایسا سمجھے فکس میچ تھا اور انہوں نے پی ڈی ایم کو ایکسپوز کرنے کے لیے سارا کھیل کھیلا اور دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ کس طرح سے لوگ ضمیر کی آواز پر نہیں بلکہ کروڑوں روپے کی ان سے لے کر اور وہ جو ہے بکنے کو تیار ہیں، وہ یہ ساری چیز ایکسپوز کرنے کے لیے کچھ نام جو ہیں لگتا ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہے، اور ابھی تک یہی لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ ایک مرتبہ پھر بہت بڑا ہاتھ ہو گیا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب سے جب شاہ زیب خان زادہ صاحب نے یہ سوال کیا کہ یہ 4 ایم این ایز کون تھے، انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے کون 4 ایم این ایز تھے۔ انہوں نے کہا اچھا تو یہ کل ووٹ ڈالیں گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ڈالیں گے۔ تو پھر آگے پوچھا گیا تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ کل تک انتظار کریں۔ تو ویسے میں نے جو سوشل میڈیا پہ نام دیکھے ہیں ان میں 2 نام ایسے چل رہے ہیں جن کو پارلیمنٹ میں میں نے عمران خان کے لیے بہت لڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اگر تو یہ ٹریپ تھا پھر تو انہوں نے یہ بہت زبردست کام کیا ہے، اور اگر یہ ٹریپ نہیں تھا اور یہ جو ہے وہ سٹنگ آپریشن نہیں تھا تو پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو پارلیمنٹ میں عمران خان کے نام پر بہت لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ بکنے کو تیار تھے۔ لیکن کل کا دن جو ہے اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ابھی تک یہی لگتا ہے تحریک انصاف کے کانفیڈنس سے کہ یہ سٹنگ آپریشن تھا اور یہ ٹریپ تھا جس ٹریپ میں بری طرح پی ڈی ایم جو ہے وہ پھنس چکی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ اگر تو یہ ٹریپ تھا، اگر یہ سٹنگ آپریشن تھا، اگر یہ چال تھی اور اس چال میں پی ڈی ایم پھنس چکی ہے، تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت لوگوں نے پاکستان میں جو ہے وہ ارطغرل دیکھا ہے، اس میں بھی اکثر آپ کو یاد ہوگا جن لوگوں نے دیکھا ہے کہ دیکھنے والے، کیونکہ میں نے بھی بڑے غور سے وہ دیکھا اور جب شروع کیا تو جب تک آپ وہ پورا دیکھنا لیں تو آپ نہیں رہ سکتے۔ اس میں بھی کئی بار ایسے ہوتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جو کائی قبیلے کے لوگ ہیں جو وہ بری طرح پھنس گئے ہیں، اور لیکن آگے چل کے اور حیران کن طور پر پتہ چلتا تھا کہ جو منگول یا سلیبی ارطغرل یا کائی قبیلے کو چال میں پھنسانا چاہتے ہیں، پتہ چلتا تھا کہ اس سے پہلے کائی قبیلے نے اور ارطغرل نے اس سے بڑی ایک چال اور جال بچھا کر رکھا ہوا ہوتا تھا، اور جو اپنی طرف سے منگول اور سلیبی بہت بڑی چال چلتے تھے وہ اپنی ہی چال کے ذریعے ارطغرل کی چال میں پھنس جاتے تھے۔ تو اسی طرح کا یہاں پہ بھی کوئی کھیل جو ہے وہ لگ رہا ہے۔ البتہ کل جو ہے وہ نام سارے آ جائیں گے کہ کون کون لوگ تھے، خریدنے والے کون تھے، بکنے والے کون تھے، بکنے والے جان بوجھ کے یہ سارا کچھ کر رہے تھے یا واقعی بک رہے تھے۔ اور اب یہ میں آپ کو چیز بتا دوں کہ نہ صرف پی ڈی ایم بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی بری طرح ایکسپوز ہو گیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو دعوے کر رہا تھا ہم کرپٹ پریکٹسز کو روکیں گے، وہ کرپٹ پریکٹسز میں روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو صاحب یہاں بیک فٹ پہ نظر آئے، پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو چاہتے تھے کہ پارلیمنٹ کو عزت ملے، پارلیمنٹ کو عزت مل رہی ہے، وزیر اعظم بیٹھ کر اور پارلیمنٹیرینز کو مل رہے ہیں، تو ہم تو یہی چاہتے تھے۔ جو پارلیمنٹ کو گرانے کے لیے نکلے تھے
جو پارلیمنٹ کو ختم کرنے کے لیے نکلے تھے یعنی عمران خان کی حکومت کو، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اچیو کر لیا ہے کہ پارلیمنٹ کو عزت مل گئی ہے۔ ساتھ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹس تو لے لیا ہے، لیکن ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ یہ گھونگلوؤں سے مٹی اتارنے کے لیے ہے یا واقعی الیکشن کمیشن آف پاکستان سیریس ہے، کیونکہ اب تک تو ہمیں کہیں سے نہیں لگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرپٹ پریکٹسز کو روکنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ فواد چودھری صاحب نے جو انکشاف کیا ہے کہ جب وہ وہاں پر گئے تو الیکشن کمیشن میں کوئی افسر موجود نہیں تھا، تو یہ حیران کن بات ہے کہ کل اتنا بڑا الیکشن ہونے جا رہا ہے، ان کا کوئی آفیسر موجود نہیں تھا، اور دعوے وہ یہ کر رہے تھے کہ ہم ایسی نگرانی کریں گے کہ کوئی کرپٹ پریکٹس نہیں ہوگی، اور یہاں پہ ویڈیوز کا سلسلہ، واٹس ایپ میسج کا سلسلہ، آڈیوز کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اس کے علاوہ ناصر حسین شاہ صاحب جن کی آڈیو چلائی ایئر پہ ارشد شریف صاحب نے، وہ بھی ڈٹ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں میری آواز نہیں ہے، لیکن اس پہ بھی لگتا یہی ہے کہ کل کے دن وہ بلکہ انہوں نے جیو پہ کہا کہ شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں کہ میری آواز نہیں ہے۔ لگتا یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ کل ان کو شرمندگی کا سامنا ہوگا۔ لگتا ہے کہ فواد صاحب کے پاس پوری اطلاع ہے کہ اور بھی آڈیوز اور ویڈیوز ناصر حسین شاہ صاحب کی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ہم 10 کی 10 سیٹیں جیتیں گے، کس بنیاد پہ وہ کہہ رہے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ پیسہ چل رہا ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں اور اراکین کمٹمنٹ کر رہے ہیں، اس بنیاد پہ زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ 10 کی 10 سیٹیں جیتیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ بلاول صاحب ہوں، گیلانی صاحب ہوں، پی ڈی ایم ہو، وہ عمران خان پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے 50 کروڑ روپے اراکین اسمبلی کو دیے ہیں، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں دے سکے۔ سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب نے اپنے دستخطوں کے ساتھ یہ رپورٹ جمع کرائی ہے کہ وہ 1 روپیہ بھی ایم این ایز کو سینٹ الیکشن سے پہلے ترقیاتی فنڈ کے نام پر نہیں دے رہے، اور جو پروجیکٹس ہوں گے بھی صحیح وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے، اور آئین اور قانون اور عدالتی فیصلوں کے مطابق وہ خرچ کیے جائیں گے۔ لیکن اس 50 کروڑ کا تو کوئی ثبوت نہیں آیا۔ البتہ سندھ حکومت کے وسائل کا ثبوت سامنے آ گیا ہے، کیسے سندھ حکومت کے وسائل خرچ ہو رہے تھے، کیسے کمٹمنٹس ہو رہی تھی، کیسے پیسہ چل رہا تھا، اور لیاقت جدوئی صاحب کے الزامات پہ بہت پروگرام کیے گئے، ان کے الزام کا بھی ثبوت تو موجود نہیں ہے۔ البتہ اگر ثبوت موجود ہیں تو وہ یہ پی ڈی ایم کے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ثبوت موجود ہیں۔ اٹارنی جنرل پاکستان خالد جاوید خان صاحب کے موقف کی توثیق ہوئی ہے، تصدیق ہوئی ہے، درست ثابت ہوا ہے کہ لوگ بیگ بھر بھر کے بیٹھے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے سپریم کورٹ فیصلہ سنائے گی خرید و فروخت ہوگی، اور اسی طرح ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کیسے پیسے دیے جا رہے ہیں، لیے جا رہے ہیں، کیسے کمٹمنٹس کی جا رہی ہیں، اور کیسے ووٹ کو عزت دینے کی بات کرنے والے ووٹ کو ضائع کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ انتہائی شرمناک دن، انتہائی افسوسناک دن، اور سب سے زیادہ اس سارے معاملے میں جو ایکسپوز ہوا ہے ادارہ، اس کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، جو کہ کرپٹ پریکٹسز کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں اسی سے جڑی اور خبروں پر بات کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الحکیم ہم سب کامی ناصرو۔ اللہ حافظ۔